ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری 10 سال کی زندگی تو کھیلتے کودتے نکل جاتی ہے. 20 21 22 23 تک آتے آتے ہماری پڑھائی میں زندگی بیت جاتی ہے، کھیلنے کودنے میں اور انجوائے کرنے میں زندگی کو. 40 سال تک ہماری زندگی کیسے بیتتی ہے؟ کماتے کماتے، ذمہ داریوں میں، بچوں کو سنبھالنے میں، بچوں کو دیکھنے میں. اور جہاں 50 سال ہوتے ہیں ہمارے، ہمیں لگتا ہے یہ دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہے. تب ہمیں یاد آتا ہے وہ اللہ. دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، نہ آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہم لوگ جائیں گے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے بنا لیا ہے. اپنی مرضی سے ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایک وہ عورت جو اسلام کو نہیں جانتی، اسلام کو نہیں مانتی، کون ہے اللہ، کیا ہے، کچھ نہیں جانتی، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ سوچئے کیا فرق ہے. وہ بھی کھا رہی ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی جی رہی ہے، ہم بھی جی رہے ہیں. کیا فرق ہے ہم لوگوں میں؟ قرآن میری بہنوں ہم کو ہمارا فرق ان سے بتاتا ہے. تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، اللہ کے واسطے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، کیونکہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اللہ، یہ وہی بندے ہیں جس نے قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر سجا کر رکھا تھا لیکن کبھی میرا حق ادا نہیں کیا. جو اس کو بھیجے جانے کا مقصد میرا تھا، یہ اس مقصد کی طرف گئے ہی نہیں. اللہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا اگر اس دن قرآن نے بولا اس نے مجھے دنیا میں چھوڑا تو اسے جہنم میں ڈال دو. تو بتاؤ بہنوں ہمارا کیا ہوگا؟ کل میرے اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ، یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. بڑے افسوس کے ساتھ میرے نبی کہیں گے یہ اللہ، یہ میری قوم ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور جینا بنا لیا تھا. اس کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ مقصد تو بھول ہی گئے. اے اللہ کیسے ان کو یاد دلائیں، یہ تو بھول گئے. تو سوچو کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا آپ کا؟ کیسے جنت میں جانے کا احساس کر سکتے ہو؟ پھر کیسے اللہ کا دیدار کرو گے؟ سمجھ جاؤ میری بہنوں، اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے، مت نکلنے دو وقت کو ہاتھ سے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت 125 میں اللہ تعالی ہم کو یاد دلاتا ہے اپنے مقصد کی طرف دوڑو اور یاد رکھو کلو نفس ذائقۃ الموت. سب کو موت آئے گی، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی ہے آپ میں سے کوئی جو کہہ سکے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ ہے کوئی؟ نہیں نا. ہر ایک کو موت آنی ہے. ہم نے بچے کو بھی مرتے دیکھا، جوان کو بھی مرتے دیکھا، بزرگ کو بھی مرتے دیکھا، بڑے سے بڑے بادشاہ کو مرتے دیکھا ہے. ہم نے اس دنیا میں ہم آ گئے تو مطلب ہمیں بھی مرنا ہے. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کیا میں نے وہ مقصد مکمل کر لیا جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا؟ کیونکہ موت تو کبھی نہ کبھی آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے. ابھی ہم بیٹھے ہیں، ابھی ہم چل رہے ہیں، کبھی بھی ہماری روح قبض ہو سکتی ہے. موت کو اتنا قریب سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا ہم نے 2020 اور 21 میں دیکھا. ہمارے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، رشتہ دار مر رہے ہیں. سوچو چاہتا اگر وہ اللہ تو ہمیں بھی مار سکتا تھا، ہمیں بھی موت دے سکتا تھا، لیکن ہم کو کیوں زندہ رکھا اس نے؟ سوچو میری بہنوں، ہم کو اس لیے مقصد سے اس نے زندہ رکھا کہ ہم جس مقصد سے اتارے گئے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا نہیں ہوا ہے، تاکہ وہ مقصد ہم پورا کر سکیں. اسی لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں ابھی زندہ رکھا. تو اللہ کے لیے دنیا کو ترجیح نہ دو، اپنی آخرت کو ترجیح دو. اپنی آخرت کو داؤ پر مت لگاؤ.